آج تفسیری کے لیے جو کتاب ہمارے پاس موجود ہے اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر عہد رواں۔ تالیف کی گئی ہے کیرن آرمسٹرانگ، ترجمہ کیا گیا ہے نعیم اللہ ملک۔ جملہ حقوق ناشر محفوظ ہیں۔ کتاب کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر عہد رواں۔ تالیف کی گئی ہے کیرن آرمسٹرانگ، مترجم ہے اس کتاب کے نعیم اللہ ملک، مطبع BPH پرنٹرز لاہور، اہتمام شائع کیا گیا ہے نشریات لاہور۔ کیرن آرمسٹرانگ جو اس کتاب کی مصنفہ ہیں، یہ ایک عورت ہیں۔ اس کتاب کا تعارف مذہبی روایات کی تاریخ کو اس کرۂ ارض پر رونما ہونے والے موجودہ واقعات اور ایک ہستی مطلق کی ماورائے ادراک حقیقت کے درمیان مسلسل ڈائیلاگ کے نام سے موسوم کیا جا سکتا ہے۔ تمام مذاہب کے پیروکار اپنے مقدس ماضی کا تجزیہ کر کے وہ سبق حاصل کرنے کی تگ و دو کرتے ہیں جو ان کی اپنی زندگیوں میں پیش آنے والے حالات و واقعات پر براہ راست منطبق ہوتے ہیں۔ دنیا کے بیشتر ادیان ایک ایسے خیالی پیکر کا بت تراش لیتے ہیں جس سے ان کے مذہبی نصب العین کا انسانی شکل میں اظہار ہوتا ہے۔ بدھ مت کے پیروکار گوتم بدھ کی متعین اور پرسکون شخصیت پر غور و فکر اور وجد و استغراق کے ذریعے نروان اور حیات ابدی کا ادراک حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا ہر انسان آرزومند ہے۔ اسی طرح عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں خدا کی موجودگی کا مشاہدہ کرنے کی جستجو کرتے ہیں جو دنیا میں نیکی اور محبت کا سرچشمہ ہے۔ انسان کے تراشے ہوئے یہ مثالی پیکر بسا اوقات ان تیر و تار حالات میں مینارہ نور ثابت ہوتے ہیں جن میں ہم میں سے بیشتر لوگ علائشوں اور خامیوں سے بھری اس دنیا میں نجات اخروی کے طلبگار رہے ہیں۔ یہی مثالی شخصیات ہمیں بتاتی ہے کہ یہ بندہ خاکی اپنی زندگی کو کس طرح اوج کمال تک پہنچا سکتا ہے۔ اس کرۂ ارض پر بسنے والے مسلمانوں کو ہمیشہ سے اس حقیقت کا کامل ادراک رہا ہے اور وہ اس عرفہ نصب العین سے بخوبی آگاہ ہے۔ ان کی مقدس الہامی کتاب قرآن کریم نے انہیں ایک ایسا منصفانہ اور مہذب معاشرہ تشکیل دینے کا مشن سونپ رکھا ہے جس میں معاشرے کے تمام افراد کے ساتھ احترام پر مبنی سلوک کیا جائے۔ چنانچہ ملت اسلامیہ میں مسلمانوں کی سیاسی بہبود کو ہمیشہ سے زبردست اہمیت حاصل رہی ہے اور آج بھی ان کا یہی مطمح نظر ہے۔ ہر مذہبی آئیڈیل کی طرح اس نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے بھی بے شمار رکاوٹیں اور مشکلات حائل ہیں۔ البتہ ہر ناکامی نے مسلمانوں کو ایک نیا عزم، ولولہ اور حوصلہ بخشا ہے۔ وہ کبھی مایوس نہیں ہوئے اور انہوں نے شکست کے بعد کارزار حیات میں دوبارہ شریک ہونے کی کوشش کی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بیشتر اسلامی عقائد، رسوم، فلسفوں، نظریات، مقدس عبادات اور درگاہوں، آستانوں نے مسلم معاشرے میں بکثرت رونما ہونے والے المناک سیاسی واقعات کی روحانی اذیت اور کرب کی کھوک سے جنم لیا ہے۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ 570 سے 632 عیسوی مسلمانوں کے لیے اسلامی آئیڈیل کا مکمل نمونہ رہی ہے، اور وہ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامی نصب العین کا سرچشمہ سمجھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیریئر سے اس دنیا میں حد ادراک سے ماورا خدا کی موجودگی اور خدا کی کامل اطاعت، عربی زبان میں کامل اطاعت کے لیے اسلام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کا بھرپور اظہار ہوتا ہے۔ چنانچہ ہر انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ قرن اولیٰ کے مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ کے دوران ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی عملی زندگیوں میں نافذ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے 100 سال بعد جب دین اسلام دنیا کے دوسرے علاقوں میں تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا اور لوگ جوخ در جوخ اسلام قبول کر رہے تھے، مسلمان اسکالروں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور سنن کے وہ عظیم مجموعے مرتب کرنا شروع کر دیے جو اسلامی شریعت کی بنیاد ہیں۔ احادیث اور سنت کے ان مجموعوں سے مسلمان اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز گفتگو، کھانے پینے، پیار محبت، طہارت اور عبادت کے طریقوں اور روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے معمولات سے واقف ہو گئے۔ وہ اس امید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے کہ انہیں خدا کی کامل اطاعت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور قرب حاصل ہوگا۔ تقریباً اسی وقت 8ویں اور 9ویں صدی میں ان ابتدائی مسلمان مورخوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے موضوع پر لکھنا شروع کر دیا، جن کے نام یہ ہیں: محمد بن اسحاق، وفات 767 عیسوی، محمد بن عمر الواقدی، وفات 820 عیسوی، محمد بن سعد، وفات 845 عیسوی، اور ابو جریر الطبری، وفات 923 عیسوی۔ ان سیرت نگاروں نے محض اپنی یادداشتوں اور تاثرات پر انحصار نہ کیا، بلکہ وہ نہایت سنجیدگی اور متانت کے ساتھ تاریخی تشکیل نو کا جائزہ لینے کی کوشش میں مصروف رہے۔ ان ماخذوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کی دستاویزات اور اصل راویوں کی زبانی روایات بھی شامل تھیں، اور اگرچہ وہ خدا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بے پناہ عقیدت رکھتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے تمام احادیث اور روایات کا تنقیدی جائزہ لیا۔ ان سیرت نگاروں کی انگنت کوششوں کے نتیجے میں ہمیں دنیا کی کسی بھی بڑے مذہب کے بانی کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بہت زیادہ علم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام سیرت نگاران قدیم ماخذوں کو مستند اور معتبر سمجھتے ہیں، اور میں ان صفحات میں ان کے بکثرت حوالے دوں گی۔ حاضر کا ایک جدید مورخ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان سیرت نگاروں کے مجموعوں سے مطمئن نہیں ہوگا۔ ابتدائی سیرت نگار اپنے اپنے عہد کے لوگ تھے، اور انہوں نے معجزاتی اور روایاتی افسانوی کہانیوں کو بھی اپنی تصانیف میں شامل کر لیا ہے، جن کی آج مختلف انداز میں تشریح کی جا سکتی ہے، لیکن یہ لوگ اپنے مواد کی اہمیت کی سنجیدگی سے پوری طرح آگاہ تھے۔ چنانچہ انہوں نے نہ تو کسی ایک نظریے کی حمایت کی
اور نہ ہی واقعات کی تشریح اور توضیح کے سلسلے میں کسی ایک راوی کو دوسرے پر ترجیح دی۔ بعض اوقات انہوں نے ایک ہی واقعے کے بارے میں دو مختلف روایات کو پہلو بہ پہلو منوعاً بیان کر دیا اور ہر راوی کو برابر وزن دیا تاکہ قاری خود کسی نتیجے پر پہنچ سکے۔ وہ ان تمام حدیثوں سے ہمیشہ اتفاق نہیں کرتے جو انہوں نے جمع کی تھیں۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمام واقعات کو نہایت احتیاط کے ساتھ پوری دیانتداری اور راز بازی سے بیان کر دیا ہے۔ ان واقعات کو نقل کرنے کے سلسلے میں تشنگی اور کئی خلا موجود ہیں۔ ہمیں 40 سال کی عمر میں وحی کے نزول سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی زندگی کے بارے میں بہت کم علم ہے۔ اس کا ناگزیر نتیجہ یہ نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، بچپن اور جوانی کے زمانے کے متعلق ایسی مقدس روایاتی قصے کہانیاں عام ہو گئیں جن کی حیثیت محض علامتی تھی اور تاریخی اعتبار سے ان کا کوئی وزن نہیں۔ مکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی کیریئر پر مبنی مواد بہت مختصر ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدرے ایک غیر معروف شخصیت تھے، اس لیے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگرمیوں کی طرف توجہ نہ دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں معلومات کا سب سے بڑا ذریعہ خود قرآن کریم ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے لیے لائے تھے۔ تقریباً 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کوئی 23 برسوں کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کی طرف سے براہ راست وحی نازل ہوتی رہی، اور اس وحی کے متن کو اکٹھا کر کے قرآن پاک کی شکل دی گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم نہیں کی گئی۔ یہ وحی ٹکڑوں کی صورت میں ایک ایک لفظ، ایک ایک آیات، ایک ایک سورت، ایک ایک سطر اور ایک ایک باب کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی رہی۔ بعض اوقات وحی میں مکہ اور مدینے میں پیدا ہونے والی کسی مخصوص صورتحال کا تذکرہ کیا جاتا۔ قرآن کریم میں خدا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکتہ چینوں کو جواب دیا ہے، ان کی دلیلوں پر تبصرہ کیا گیا ہے، اور کسی غزوے یا امت مسلمہ میں پیدا ہونے والے کسی تنازع کی عمیق سطح پر اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ جب کوئی آیت یا سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تو مسلمان اسے زبانی یاد کر لیتے، اور جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے وہ اسے لکھ لیتے۔ قرآن مجید کی پہلی مرتبہ باضابطہ تدوین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد تقریباً 650 عیسوی میں ہوئی، اور اسے کتاب مقدس کا درجہ حاصل ہو گیا۔ قرآن حکیم خدا کے کلام کا مقدس صحیفہ اور اس کی حیثیت کسی شک و شبہ سے بالا مسلمہ اور قطعی ہے، لیکن مسلمان یہ جانتے ہیں کہ اس کی تشریح اور تفسیر بیان کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ شروع میں اس کے احکام ایک مختصر برادری کے لیے واضح کیے گئے تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 100 سال بعد مسلمان ایک وسیع و عریض سلطنت پر حکمرانی کرنے لگے، جو ہمالیہ سے لے کر پائنیز تک محیط تھی۔ اب مسلمانوں کے معاملات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے حالات سے مکمل طور پر مختلف تھے۔
چنانچہ اسلام میں تبدیلیاں لا کر اسے نئے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا کرنا پڑا۔ اسلامی تاریخ میں ابتدائی مضامین اس وقت کی پیچیدہ صورتحال اور مشکلات پر قابو پانے کی غرض سے لکھے گئے تھے۔ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بصیرت اور سنت کا اپنے عہد پر کس طرح اطلاق کر سکتے تھے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی سیرت نگاروں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کے واقعات کو قلم بند کرنا شروع کیا تو انہوں نے قرآن کی بعض آیات اور صورتوں کی اس انداز سے تشریح کرنے کی کوشش کی کہ یہ محض آیات کس تاریخی پس منظر اور کن حالات میں حضور علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور قرآن کریم کی کسی خاص تعلیم کے پس پردہ کیا محرکات کار فرما تھے۔ اس طرح انہوں نے حالات کی مناسبت سے ایک منظم عمل کے ذریعے اس قرآنی تعلیمات کو اپنی عملی زندگیوں پر نافذ کیا۔ اس زمانے کے مورخوں اور مفکروں کو یقین تھا کہ 7ویں صدی میں بنی نوع انسان کو خدا کا پیغام سنانے کے سلسلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدوجہد کے متعلق علم حاصل کرنے سے ان کی زندگیوں میں ایک نیا عزم اور ولولہ پیدا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نگاری کا عمل آج تک جاری ہے اور اسے شروع ہی سے محض آثار قدیمہ کا کھوج لگانے کے مشغلے کا درجہ حاصل نہیں رہا۔ بعض مسلمان بنیاد پرستوں نے اپنے عسکری نظریے کی بنیاد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ پر رکھی ہے۔ مسلمان انتہا پسندوں کو یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مظالم سے جسم پوشی کرتے ہوئے ان کی تحسین کریں گے۔ کئی مسلمان ان دعووں سے خوفزدہ ہیں اور کثرت وجود سے متعلق قرآنی تعلیمات کی جانب اشارہ کرتے اور شدت اور جارحیت کی مذمت کرتے ہیں۔ ان کا استدلال ہے کہ تمام صحیح مذاہب کا سرچشمہ خدائے واحد کی ذات ہے۔ مغربی کلچر میں اسلام فوبیا کی تاریخ بہت طویل ہے، جس کی جڑیں صلیبی جنگوں میں پیوست ہیں۔ یورپ 12ویں صدی میں عیسائی راہبوں کا اصرار تھا کہ اسلام تلوار کا ایک پرتشدد دین ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جھوٹے نبی تھے جنہوں نے متذبذب دنیا پر تلوار کے زور سے اپنا دین مسلط کیا تھا۔ یہ راہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہوت پرست اور جنسی اعتبار سے کج رد شخص کہتے تھے۔ نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت۔ ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی مسخ شدہ تصویر کو یورپ میں ایک مسلم نظریے کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ مغرب کے باشندوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو زیادہ معروضی روشنی میں دیکھنا ہمیشہ سے بہت مشکل رہا ہے۔ 11 ستمبر 2001 کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی تباہی کے بعد امریکہ میں کرسچن رائٹ کے اراکین اور مغربی میڈیا کے بعض حلقے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جارحیت کی روش پر بدستور کاربن ہیں، اور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ و جدل کے خوگر تھے۔ بعض لوگ تو اس معاملے میں اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک مترجم ایک دہشت گرد اور ہوس پرست انسان کہنا شروع کر دیا ہے۔
اب ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس قسم کے متعصبانہ رویے کو جاری رکھنے کے ہرگز متحمل نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمارا یہ طرز عمل انتہا پسندوں کے لیے تقویت کا باعث ہو سکتا ہے، اور وہ اس قسم کے بیانات کو یہ ثابت کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ مغرب دنیا نے عالم اسلام کے خلاف ایک نئی صلیبی جنگ شروع کر دی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز تشدد پسند شخصیت نہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمایاں کامیابیوں کا اعتراف کرنے کے لیے ہمیں ایک متوازن انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کا گہرا مطالعہ کرنا چاہیے۔ غیر معقول تعصب کی وجہ سے رواداری، کشادہ دلی اور ہمدردانہ جذبات کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جیسے مغربی کلچر کا نمایاں وصف سمجھا جاتا ہے۔ 15 برس پہلے جب آیت اللہ خمینی نے دی اسٹینک ورسز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین آمیز خاکے کشی پر سلمان رشدی اور اس کے پبلشرز کے لیے سزائے موت کا اعلان کیا تو میرے خیال میں مزید پختگی آ گئی اور مجھے اس فتوے سے کراہت محسوس ہوئی۔ مجھے یقین تھا کہ رشدی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جو کچھ چاہے چھاپ دے، لیکن اس موقع پر رشدی کے بعض آزاد خیال حامیوں نے اس فتوے کی مخالفت کی آڑ میں اس انداز سے اسلام کی بلا وجہ مذمت کی جس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو میں بےحد پریشان ہو گئی اور میں نے محسوس کیا کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں قرون وسطیٰ کے تعصب کے دوبارہ ابھر آنے کی وجہ سے آزادی خیالی کے ایک اصول کا دفاع کرنا غلط ہے۔ مجھے یوں لگا کہ ہم نے 1930 کے عشرے کے المیے سے، جب ہٹلر نے کسی قسم کے تعصب کی بنا پر 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا تھا، کوئی سبق نہیں سیکھا۔ لیکن میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ مغرب کے بہت سے لوگوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں اپنے خیالات کی تصحیح کرنے کے موقع میسر نہیں۔ چنانچہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق متعصبانہ خیالات کو چیلنج کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام فہم اور قابل رسائی سوانح عمری لکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کا نتیجہ محمد بایوگرافی آف پروفٹ کی صورت میں برآمد ہوا، جو 1991 میں پہلی بار شائع ہوئی تھی، لیکن 11 دسمبر کے واقعات کی روشنی میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے پہلوؤں پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ یہ مکمل طور پر ایک نئی اور مختلف سوانح حیات ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس میں 11 دسمبر کے بعد کی دنیا کی خوفناک حقیقتوں پر کھل کر اظہار خیال کیا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متنوع اور متضاد شخصیت میں نہ صرف مسلمانوں بلکہ یورپ کے لوگوں کے لیے بھی اہم سبق موجود ہے، اور جیسا کہ ہم دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی جہاد سے عبارت تھی۔ اصل میں لفظ جہاد کا مطلب مقدس جنگ نہیں، جدوجہد ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جان کو جوکوں میں ڈال کر جنگ سے تباہ حال عرب میں امن قائم کرنے کی غرض سے عمر بھر انگنت جدوجہد کی، اور آج ہمیں بھی ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو یہ کام کرنے کو تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی لالچ، بے انصافی اور غرور و سرکشی کے خلاف جہاد مسلسل تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ دنیائے عرب انقلاب کے دہانے پر کھڑی ہے، اور قدیم انداز فکر جدید ضرورتوں سے ہم آہنگ نہیں،
لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئے مسئلوں کا حل دریافت کرنے کے لیے تحقیقی کوششیں شروع کر دیں۔ 11 ستمبر کے بعد ہم تاریخ کے ایک نئے دور میں داخل ہو گئے ہیں اور ہمیں بھی ایک مختلف اور نیا نقطۂ نظر اختیار کرنے کے لیے سخت جدوجہد کرنا ہوگی۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ 7ویں صدی میں عرب میں جو واقعات ظہور پذیر ہوئے، آج ہمارے اپنے عہد میں بھی اسی قسم کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ ہمیں ایسے واقعات اور ان کی اہمیت سے سبق سیکھنا چاہیے اور سیاست دانوں کے دامے فریب میں نہیں آنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہب کو لوگوں پر مسلط کرنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم الہیات میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں اور دماغوں کو تبدیل کرنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عہد کے انداز فکر کو جہالت سے تعبیر کرتے تھے۔ مسلمان عام طور پر ظہور اسلام سے پہلے کے دور کو زمانہ جاہلیت کے نام سے موسوم کرتے ہیں، لیکن حالیہ ریاست سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاہلیت کی اصطلاح کو کسی تاریخی دور سے نہیں، اس مخصوص ذہنی کیفیت کے لیے استعمال کرتے تھے جو 7ویں صدی کے عرب میں تشدد اور دہشت کا باعث تھی۔ میں یہی کہوں گی کہ آج مغرب اور عالم اسلام دونوں جاہلیت کا شکار ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے نقوش بظاہر مدھم پڑ گئے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جڑیں اپنے عہد میں پیوست ہیں، لیکن ہمیں اس پر آشوب دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی کا ادراک کرنا چاہیے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن برائیوں کے خلاف نبرد آزما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے فیضان پانے کے لیے ہمیں اس المناک دنیا میں داخل ہونا چاہیے جس نے کوئی 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے منصب پر فائز کیا۔ ہمیں اپنی چشم بصیرت سے اس شخص کا مشاہدہ کرنا ہوگا جو مکے کے مقدس شہر کے باہر ایک پہاڑ کی چوٹی پر تنہا کھڑا ہے۔ کتاب کی فہرست میں کچھ اہم ٹاپک اس طرح ترتیب دیے گئے کہ پہلے تعارف، پہلا باب مکہ، دوسرا باب جاہلیت، تیسرا باب ہجرت، چوتھا باب جہاد، پانچواں باب سلام اور پھر اشاریہ۔